یہ کیا ہے؟ یہ ایٹمی کیپیبلٹی کا خوف ہے یا پھر برکس کا معاملہ ہے؟ دیکھیں اس کے جو آپریشنل نیوکلیئر تھریٹ ہے جو اسرائیل کو ہے، لیکن جو اسٹریٹجک ہے وہ ایسٹ اینڈ ویسٹ ہے، اور اس ایسٹ اینڈ ویسٹ کا جو اس وقت ہے G7 اور برکس. اب برکس جو ہے پہلے تو بنا تھا بیسیکلی پلیٹ فارم تھا اکنامک پلیٹ فارم، لیکن اکنامک کوآپریشن پلیٹ فارم تھا جس میں ساری چیزوں نے اکٹھے ہونا تھا، اور آپ کو ایک نیا اکنامک سسٹم، پیرلل سسٹم لے کے آنا تھا، اور وہ آ بھی رہا ہے، اور آہستہ آہستہ، اور 2009 میں یہ بنا ہے. 2009 سے ابھی آپ دیکھیں گے 26 سال ہوئے ہیں، اور 26 سال میں اس کی یہ حالت ہوئی ہے کہ جو ایک برک کا جو کوائن ہے وہ، یا ایک برک کا جو ویلیو یونٹ ہے وہ آلموسٹ $2.4 کے برابر ہو گیا ہوئے. تو اب یہ تو پریشانی ہے کہ بھئی میرا $1 ڈیپینڈنسی جو ہے وہ ایک آپ کے ختم ہو گئی ہے، اور آپ $2 دے کے $2.25 دے کے ایک برک کا کوائن لیتے ہیں یا برک کا جو یونٹ لیتے ہیں. تو یہ پریشانی تو ہے، اور یہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ یہ بڑھتی جا رہی ہے. انڈیا بھی اس میں شامل ہے، ساؤتھ افریقہ، برازیل، سارے آپ کو پتہ ہے کہ رشیا، چائنا. لیکن انڈیا کو انہوں نے کوڈ میں ڈال کے اس کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی. سعودی عرب نے آنا تھا، سعودی عرب کے اوپر پریشر آیا کہ جی آپ اس کو کنسیڈر کریں، سوچیں. سعودی عرب کافی عرصے سے وہ سوچ رہا ہے کہ میں شامل ہوں نہ ہوں وغیرہ وغیرہ. ایران شامل ہے. ایران بہت بڑی آئل انڈسٹری کا مالک ہے جس کی اپنی ویلیو ہے. تو یہ سارے یہ برکس کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. چلیں ان دونوں پوائنٹس کو میں رکھتا ہوں. اکانومسٹ اسامہ رضوی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اسامہ، سب سے پہلے تو بات کی جا رہی ہے موجودہ اس ٹینسڈ ماحول میں ایران کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ وہ سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ جناب اسٹریٹ آف ہارمز، آبنائے ہرمز جو ہے اس کی بندش کا. اور ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک آبی راستہ ہے یہ جو کہ ایران اور عمان کے درمیان واقع ہے. یہ آبی راستہ خلیج فارس کو خلیج عمان اور بحر ہند سے ملاتا ہے. محض 39 کلومیٹر چوڑی یہ ایک آبی گزرگاہ ہے جو اس سے یومیہ 17 سے 20 ملین بیرل آئل کی ٹریڈ ہوتی ہے. یہ پوری گلوبل ٹریڈ کے لیے اس وقت توانائی کے حوالے سے عالمی شہرک مانی جاتی ہے، جس سے 20% گلوبل LNG اور تقریباً 25% آئل کی ٹریڈ ہوتی ہے. تو اسامہ، پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس کی اسٹریٹجک اہمیت کیا ہے، اور کیا ایران اگر یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ کسی بھی وقت اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کو بند کر سکتا ہے تو پھر دنیا کہاں کھڑی ہوگی؟ تھینک یو سو مچ عمران بھائی. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ اور اچھا کویسچن ہے آپ کا، اور اس کے اوپر آج کل کافی زیادہ ڈیلیبریشن بھی چل رہی ہے. اگر آپ ہسٹوریکل پریسیڈنٹ دیکھیں تو ابھی تک ہمیں ایسا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ملتا جس کے اندر یہ اسٹریٹس آف ہارموز جو ہے، جس طرح آپ نے اس میں بتایا 20% دنیا کا آئل ٹریڈ اینڈ 20 to 30% LNG ٹریڈ گزرتا ہے، کہ بند کی گئی ہو. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. دیکھیں اس وقت ایران کو فنڈز کی بھی ضرورت ہے، اور ایران تقریباً 2 ملین بیرل سے لے کے 2.5 ملین بیرل پر ڈے کا جو کروڈ ہے وہ چائنا کو بھیجتا ہے. تو اگر اسٹریٹس آف ہارموز بند ہوتی ہے تو اس کا یہ تیل جو کی امپورٹس ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گی، جو کہ اس کو خود بھی امپیکٹ کرے گا. سیکنڈلی، میری جتنی بھی شپنگ انڈسٹری کے لوگوں سے بات ہوئی ہے انٹرنیشنلی بھی، انہوں نے کہا کہ ابھی فی الحال سارے کے سارے شپنگ روٹس جو ہیں وہ وہاں سے ڈائیورٹیڈ ہیں، ان کو اوائڈ کر رہے ہیں. ایک انڈیکس ہوتا ہے بالٹک ڈرائی انڈیکس، جو کہ شپنگ کا یہ فریٹ ریٹس کو ڈٹرمن کرتا ہے. تو ایک ہفتے میں 20% بڑھ گیا، 21% بڑھ گیا. فریٹ فارورڈ جو ہیں وہ 15% بڑھ گئے ہیں. اس کا یہ اثر تو ضرور ہوگا کہ ہماری کموڈیٹیز جس میں تیل بھی آتا ہے وہ تھوڑی سی مہنگی ہو جائیں آگے آنے والے دنوں میں. بٹ مجھے نہیں لگتا، اور اللہ کرے ایسا نہ ہو، کہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے وہ اس وقت بند کی جا سکے. اگر وہ بند ہو بھی جاتی ہے تو یہ بھی بات بتانی ضروری ہے کہ 2 پائپ لائنز ہیں. ایک ہے پیٹرو لائن جو کہ سعودی عرب میں ہے، دوسری ہے حبشان فجیرہ پائپ لائن جو کہ UAE میں ہے. یہ دونوں پائپ لائنز آج سے کافی سال پہلے تک کمیشن ہو چکی ہیں. اگر ان کے اندر سے بھی فل کیپیسٹی میں اگر آپ تیل بھیجیں تو ہاف آف دو ہرموز کی جو کیپیسٹی ہے وہ میچ کر جاتی ہے. اسٹل ہرموز کی امپورٹنس اپنی جگہ ہے، بٹ آئی تھنک ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کانوائز US اور الائز کے جو ان کے جو کنٹریز ہیں ان کے کانوائز وہ کر رہے ہیں، ان کو شیلڈ کر کے لے کے جا رہے ہیں ٹینکرز کو. تو لیٹس سی، ویٹ اینڈ واچ والی بات ہے، بٹ سو فار اٹس ٹو ارلی ٹو ہارموز کو بند کیا جائے گا.
یعنی پھر ٹریڈ اگر ہوتی بھی ہے جو چل رہی ہے اس وقت، ظاہر ہے کہ اس میں رسک پریمیم بڑھ جائے گا ساری چیزیں، اور آئل پرائسز آلموسٹ $74-75 پر بیرل، تو دنیا کے لیے ایک الارمنگ سچویشن تو ہے۔ دیکھیں یہ بڑا نہ دنیا کے لیے بھی، اور امپورٹنٹ بات یہ ہے جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان نے بھی اپنا کیا ہے بجٹ اناؤنس، جو بجٹ کے اندر اب اس کے اوپر ڈسکشن تو نہیں کریں گے، لیکن جسٹ فار دا سیک آف اٹ جو ہمیں فسکل سپیس ملی ہے، جو کچھ اچھے اعداد و شمار ہیں، اس کا بہت زیادہ جو انحصار ہے، ڈیپینڈنس ہے، وہ جو لو آئل اینڈ گیس یا انرجی پرائسز اس وقت دنیا میں، پہلی چیز۔ دوسری، اینڈ لو مانیٹری پالیسی سائیکل جو دنیا کے اندر اس وقت انٹرسٹ ریٹس کی کمی ہے، یہ لوگوں کو نہیں پتا، ان کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ کافی زیادہ ایک سپورٹ ملی ہے۔ اگر آئل کی پرائس آگے زیادہ بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، اگر انفلیشن زیادہ آتی ہے، اگر انٹرسٹ ریٹس یو ایس میں بڑھتے ہیں، تو پاکستان کو امانگسٹ ادر کنٹریز بہت زیادہ ایشوز فیس کرنے پڑیں گے۔ ظاہر ہے کہ جو آئل بیسڈ امپورٹڈ آئل بیسڈ کنٹریز ہیں پاکستان کی جیسی، ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا ایشین اکانومیز۔ میں رکھوں گا جی طارق صاحب، یہ فرمائیے گا، اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہاں پر شیلڈ اس کو کیا جا رہا ہے، اور ان کے جو ٹرپس ہیں وہ باقاعدہ پہنچے ہوئے، ان کے جہاز وغیرہ پہنچے ہوئے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آگے پاسبلٹی ہے کہ صورتحال تھوڑی سی سنگین ہوگی؟ میں I'll agree with اسامہ کہ ایران پریمیچورلی اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش تو ضرور کرے گا، بند کرنے کی، بیکاز اس میں ان کے اپنے کلائنٹس بھی شامل ہیں اور ریسٹ آف دا ورلڈ بھی شامل ہے، صرف اس میں فرانس، یو ایس اور اسرائیل کا آئل نہیں گزر رہا، اور وہ یہ لوگ چاہیں گے بھی کہ ایران یہ کرے تاکہ ہمیں ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کا موقع ملے، پرووک کیا جائے گا، پرووک کریں گے، اپ ٹو میکسیمم لیول جو ہے وہ پرووک کیا جائے گا۔ ابھی یہ دس از اے ٹائم آف اے ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ کا جو ایکومن ہے کہ اس کو وہ پروو کرے۔ نہیں تو یہ کہاں ہوگا، یہ ڈپلومیسی کہاں پہ ہوگی؟ یہ جو سنڈے مذاکرات ہونے تھے یہ ان میں ہونی تھی، وہ دیکھیں ڈپلومیسی چل رہی تھی، ڈپلومیسی بریک ہوئی، اور اسرائیل اور یو ایس کا جو نیکسس ہے انہوں نے اس کو بریک کر کے، اور ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں، کیونکہ اس وقت 5 نیوکلیر سائٹس ہیں انڈیا میں، اپنا ایران میں، جو کہ پروون ہیں، کہ جو کوئی چھپی ہوئی ہے، جو سب آئی اے کے سامنے بھی نہیں ہے، اور وہ الگ چیز ہے۔ اس کے اندر تقریباً 9 سے 10 نیوکلیر میسلز کے لیے جو فسل مٹیریل ہے وہ تیار ہے، اور اراؤنڈ 20,000 سینٹریفیوگز تیار ہیں، اور یہ پچھلے 4-5 مہینے پہلے تک کی رپورٹ تھی۔ اب اس عرصے میں میں ذاتی طور پہ یہ کہوں گا کہ جی ایران کو بہت پہلے اپنے نیوکلیئر جو کارڈز ہیں وہ دکھا دینے چاہیے تھے، اتنا ڈیلے کر کے اس کو، مطلب آج دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ 28 مئی 1998 نہیں ہوا ہوتا تو ہم بڑے پرابلم میں ہوتے، یا پھر 10 مئی 2025 نہیں ہوا ہوتا تو ہم بڑے پرابلم میں ہوتے، اور ہم نے اپنی وہ ڈیٹرنس جو ہے وہ شو کر دیا دنیا کے سامنے۔ دیکھیں آپ کو اپنے زندہ رہنے کے لیے اور عزت احترام کے ساتھ رہنے کے لیے آپ کو ایک ڈیسیژن لینا پڑتا ہے۔ تو میں یوکرین نے نہیں کیا، آج اس کی حالت دیکھ لیں۔ ایک بار پھر اسامہ آپ کی طرف آؤں گا، ابھی تھوڑی دیر پہلے بریگیڈیئر صاحب سے جو وہ برسک سے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، تو یہ کتنا بڑا تھریٹ آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ یہ جو ریجیم چینج کی بات کی جا رہی ہے، یہ گریٹر اسرائیل، یہ ساری چیزیں، یا پھر برکس جو ہے وہ اپنی جگہ پہ سٹینڈ کرتا ہے؟ ایک خوف ہے ویسٹ کو، خصوصاً امریکہ کو۔ جی بالکل، بہت بڑا خوف ہے، اور یہ جو تھیم ہے برکس کا، یہ وائڈر اسکیم آف تھنگس کے اندر آئی تھنک اس وقت سب سے امپورٹنٹ تھیم ہے۔ دیکھیں اکتوبر 2024 کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی کازان سمٹ، اور وہ کازان سمٹ کے اندر اتنی زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کی گئی تھی کہ میں کہتا ہوں 2024 کا the most important event was that کازان سمٹ۔ اس کے اندر ایک آلٹرنیٹ پیمنٹ سسٹم بنانے کی بات کی گئی تھی جو کہ برکس کے اپنی کنٹریز کا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے جب سینکشنز لگتی ہیں تو سینکشنز مین کام کرتی ہیں انشورنس کمپنیز کے اوپر، شپنگ انشورنس کمپنیز کے اوپر۔ اس کے اندر اپنی شپنگ انشورنس کمپنیز بنانے کی بات کی گئی ہے۔ ڈی ڈالرائزیشن تو ایک تھیم چلتا رہتا ہے، اس کے علاوہ ٹریڈ بڑھانے کی بات۔ دیکھیں برکس 40% آف گلوبل پاپولیشن، 40% آف دا گلوبل جی ڈی پی۔ سب سے بڑی بات ہے کہ جو ویسٹرن اکانومیز ہیں ان کا ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ اب پیک کر گیا ہے، ادھر بوڑھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، ینگسٹرز کی کم ہے، جبکہ برکس کے اندر اس کے اپوزٹ کیس ہے۔ مطلب پوٹینشل اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں، برکس کے اندر سارا پوٹینشل ہے۔ وائڈر اسکیم کے اندر یہ سب سے بڑا ایگزسٹینشل تھریٹ جو ہے ویسٹرن لیڈ آرڈر کو، وہ برکس کا ہی ہے، جس کا ڈی فیکٹو لیڈر چائنا ہے۔
बट अच्छी बात यह है कि जो चाइना की स्ट्रेंथ है और जो चाइना की इकोनॉमी है, डिस्पाइट द चैलेंजेस रिसेंटली भी वो सबसे स्ट्रांग जा रही है अमंग्स द टॉप इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो लिहाजा मैं कहता भी रहता हूँ, और इसके आई एम अ प्रोपोनेंट ऑफ दिस, कि पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता मल्टी प्रोंग्ड मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ ज्यादा अलाइन करना पड़ेगा अपने आप को चाइना के साथ और रशिया के साथ मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज जियोग्राफी हम करीब रहते हैं, ऑयल एंड गैस का ट्रांसफर आसान है, मदद को जल्दी आ सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा भी रिसेंटली। तो ब्रिक्स का थीम जो आपने कहा, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, तमाम लिहाज। ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को कहां देखते हैं, कब देखते हैं, किन उसूलों पे देखते हैं? सॉरी, मेरे से पूछा आपने ये? जी जी, आपसे जी, मैं देखें इमरान भाई, बड़ा एक इसके अंदर हमें एक सोबर एनालिसिस करना चाहिए जज्बात से हटके। पाकिस्तान को मैं ब्रिक्स में ऑफ कोर्स देखना चाहूंगा, पाकिस्तान को ब्रिक्स का पार्ट होना चाहिए, बट ये एक स्टेप बाय स्टेप चीज होती है। हम स्टेप्स को वो छलांग नहीं मार सकते, उसके अंदर हम स्टेप्स को स्किप नहीं कर सकते। पहला स्टेप ये है कि हमारी डोमेस्टिक जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए। दूसरा स्टेप ये है कि हम अपने रीजन के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो और रीजन के लिए पॉजिटिवली रेलेवेंट हो, जिसके अंदर सेंट्रल एशिया का रीजन बड़ा आता है, इकोनॉमिक। उसके बाद फिर हम ब्रिक्स के लिए एक, अभी आप देखिएगा ये सीपैक का इशू है, जो BRI के 6 कॉरिडोर हैं, उसमें से सबसे कम जो प्रोग्रेस हो रही है वो सीपैक के ऊपर हो रही है। हम इसके ऊपर पूरा शो कर सकते हैं। 2, 3, 4 चाइना, इंडो चाइना पेनिनसुला, वो वाले कॉरिडोर्स एक्टिव है, उनको जरूरत ही नहीं रहेगी इस कॉरिडोर की। तो वी आर लैगिंग बिहाइंड दीज थिंग्स। इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इसको स्पीड अप करें, पहले ये करेंगे फिर ब्रिक्स का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उसामा रिजवी हमारे साथ शरीक रहे इस सेगमेंट में।